إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ محترم سامعین، گرامی قدر حضرات و خواتین، انسان کا جسم اگر پاک نہ ہو تو کوئی جتنی بھی خوشبو لگا لے، عطر لگا لے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جتنی بھی اچھی دوائی اور علاج ہو، جب تک پرہیز نہ کیا جائے اتنی دیر تک دوائی اور علاج کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان المبارک رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور شوق اور رغبت سے اہل ایمان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے رکھنے کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، راتوں کا قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، عمرہ ہے، بڑے بڑے عظیم اور مبارک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ان بڑے بڑے اعمال کے ساتھ ساتھ انسان ایسے عمل بھی کرتا جائے جو اللہ کے غضب، اللہ ذوالجلال کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گندگی پر پرفیوم آپ ڈال رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ چیز خوشبودار بن جائے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دوائی بھی کھا رہے ہیں اور بد پرہیزی کر کے اس دوائی کے اثرات کو ختم کر رہے ہیں، اور اعتراض ڈاکٹر پر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دوائی صحیح نہیں دی۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ روزے اور رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی 12 مہینے کی زندگی کو بدلے۔ وہ صرف ایک مہینہ اللہ کی رضا لینے کی کوشش کر لے اور باقی 11 مہینے وہ ایسے کام کرے کہ جو کفر کے کام، اللہ ذوالجلال کے غضب اور اس کی لعنت کے کام ہوں، اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے کام ہوں، بلکہ ایسے کام ہوں کہ جن سے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بے وزن ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو اور امت مسلمہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی اگر 1 مہینے کا چلہ کاٹ لے تو چلے کے بعد اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے
اور وہ ساری زندگی جو کچھ کرے وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ نہ ہی ہمارے اسلام کے اندر کوئی ہندوؤں کا کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ چند دن چلا کاٹ کر نہا لیں اور کہیں جی ہم اب گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح ہمارے اسلام میں حقوق الغفران یعنی بخشش کے چیک وہ کوئی تقسیم ہوتے ہیں کہ آپ پادری کو پیسے دیں اور پادری آپ کو لکھ کر دے دے گا کہ آپ بخشے ہوئے ہیں، تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں جو چاہوں کروں، میں تو بخشا ہوں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے 24 گھنٹے 12 مہینے اور آخری دم آخری سانس تک تم اسلام پر قائم رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے اس وقت تم مسلمان ہو۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور تہجد پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن جب اس کی موت آئی تو وہ بے نماز بھی ہوا اور اس نے کلمہ بھی چھوڑا اور وہ مرتد ہوا، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی میں اس کی موت آئی، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی 50 سال کی عبادت برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اس لیے نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا، ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مسلمان کے اوپر جو اسلام کا رنگ چڑھتا ہے، جو اس کا دن اور رات بدلتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس گواہی کے بعد صبغت اللہ، اس کا شب و روز بدلتا ہے، اس کا اخلاق بدلتا ہے، اس کا کاروبار بدلتا ہے، 5 وقت اذان کے وقت اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور مرنے تک، سانس نکلنے تک اس کی یہی کیفیت رہتی ہے ایمان کی اور توحید کی۔ فقط فاز، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کی جگہ رہ جاتی ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس آخر وقت میں وہ اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، اللہ کی بغاوت میں چلا گیا، 80 سال عبادت کی، اس نے 100 سال عبادت کی، اور آخر وقت میں وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر، فسق و فجور کے اندر چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ فاصلہ تو ایک بالشت رہ گیا تھا، ایک ہاتھ رہ گیا تھا، لیکن وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں چند اعمال کر کے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس جی ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں اور کچھ نیک اعمال کر لیے ہیں، اب بخشش کا چیک وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور یہ روزے، ان کا اجر اور بخشش وہ بس ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، باقی اپنی زندگی کو بدلیں نہ بدلیں، جیسی بھی زندگی ہو، ہمارے لیے بخشش ہی بخشش ہے، یہ غلط فہمی ہے اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں 12 مہینے 24 گھنٹے کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ اسلام کا رکن ہے، اور یہ کلمہ شہادت کی دلیل ہے، اس کے صداقت کی دلیل ہے۔
اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر کوئی گھر مسلمان گھر ہے، کلمہ پڑھنے والا گھر ہے، تو وہ دیکھ لے، یہ کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے کہ وہ گھرانہ، وہ گھر مسلم ہے یا مسلم نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ یہ کلمہ پڑھنا، یہ تو صرف ایک شہادت ہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو نماز کا وقت زندگی میں نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسی وقت اس کو موت آئی اور اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ ابھی تک زکوٰۃ دی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا تھا، نہ رمضان آیا تھا، دخل الجنہ۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو، کوئی شک نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا، نماز کا وقت اس کو آیا ہی نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی رمضان آیا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کا وقت اور فرضیت اس پر ابھی آئی نہیں تھی، اور ایسے کئی واقعات اسلام کے اندر موجود ہیں کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر موت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لیکن میرے اور آپ کے گھر، یہ مسلم معاشرہ اور مسلمان گھر، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہمارے گھر میں موجود ہے؟ بیوی سے لے کر، بیٹیوں سے لے کر، بچوں تک اور والدین تک، کیا انہوں نے نماز کے لیے اور صبح اٹھنے کے لیے اپنا وقت بدل لیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان گھرانے کی وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، جو نماز کا تارک ہے، 11 مہینے نماز کا تارک ہے، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اہتمام کیا، اور آگے 11 مہینے شروع ہو گئے نماز چھوڑ، بے نماز، اسی وقت اسی حالت میں اس کو موت آ گئی 11 مہینوں میں۔ یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہمارے پاس کہ ہماری موت رمضان میں آئے گی، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھا ہوا ہوگا، رات کو قیام کر رہے ہوں گے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ یہ کوئی ہمارے پاس گارنٹی تو نہیں۔ 11 مہینوں میں کسی مہینے میں موت آ جائے، اور بے نماز، بے دین ہے، اب اس کو کسی حلال حرام کا پتہ نہیں، اب اس کا انجام کیا ہو؟ اس لیے سب سے اہم کام وہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے وہ نمازوں کا اہتمام ہے۔ اگر تو ہمارے گھروں میں خواتین بھی گھروں میں اذان بھی دیتی ہیں، جماعت بھی کرواتی ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ گھر، بڑا خوبصورت رنگ ہے اسلامی اس گھر کے اندر کہ نماز کا ٹائم ہو اور گھر میں خواتین بھی سب ہر کام چھوڑ کر وہ اذان دیں اپنے گھر میں، جو گھر میں آواز رہے، اور جماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری امی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں اذان دیتی اور جماعت کرواتی تھی۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا امرہا ان تؤم اہل دارہا،
ام ورقہ سے کہا کہ آپ اپنے گھر والی اور پڑوسن سب کو اکٹھا کر کے جماعت کروایا کرو، امام بن کر ان کو نماز پڑھایا کرو، یہ گھر کا اسلامی ماحول ہے۔ اور گھروں کے اندر جگہ کو خاص کیا جائے 5 وقت کی نماز کے لیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر متروک ہے، جو اس اسلامی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب ہم گھر کا نقشہ بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نقشے میں مسجد کی جگہ چھوڑیں، مسجد کی جگہ چھوڑیں کہ یہ جگہ نماز کی ہے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث ہیں کہ صحابہ کرام آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتے تھے کہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے، اور ہمیں ہمارے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کر دیجئے، 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کا افتتاح ہو جائے اور وہ ہمارے گھر کی مسجد ہو، خواتین وہاں فرض ادا کریں اور جو مرد حضرات ہیں وہ وہاں نوافل اور سنتیں ادا کریں اور فرض جا کر مسجد میں ادا کریں۔ اگر ہم نے پہچاننا ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہے تو پھر نماز کو دیکھ لیں۔ اسی طرح نماز کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے، بڑا فرض ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ مال اللہ نے دیا اور سارے کا سارا ہمارے لیے نہیں دیا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال نے آپ کے مال میں دوسروں کا حق رکھ دیا اور کہا کہ تم دو، والذین هم فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ لوگوں تمہارے مال کے اندر مانگنے والوں کا حق میں نے رکھ دیا، آپ کو دے دیا ہے، اور جو محروم ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، یتیم ہیں، ان کا حق بھی میں نے تیرے مال میں رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان پوچھ سکتا ہے اے اللہ تو خود ہی ان کو دے دیتا، اور یہ کافر کہتے تھے۔ سورۃ یاسین اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ یہ کافر آگے سے کہتے ہیں، جب ہم ان کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں نا کہ اپنے مالوں سے خرچ کرو، لوگوں کو دو، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دیں، یہ تو اللہ نے ہمیں دیا۔ اگر اللہ نے فقیروں کو، محتاجوں کو دینا تھا خود دے دیتا، ہمیں خود دیا اللہ نے۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کو کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا، اس لیے ہم کیوں دیں؟ لیکن ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ ہمارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھ کر ہمیں دیا، اور ہمیں یہ کہا یہ تمہارا نہیں ہے، تاکہ ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو دلا کر ہمیں جنت عطا کر دیں۔ ہمارے ہاتھ سے دلا دینا، ہمارے ہاتھ سے دلا کر اللہ عز و جلال ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے ہاتھ سے دلا کر اللہ عز و جلال ہمارے جود و سخا کا اور بخل کا امتحان لیں، اور ہمارے ہاتھ سے دلا کر ہمارے مال اور دولت میں برکت عطا فرما دیں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تیری کیا حیثیت ہے اور تو کیا خرچ کر سکتا ہے؟ تو میرے مخلوق اور بندہ ہو کر میری مخلوق پر خرچ کر۔ انفق علیک، میں خالق ہو کر اور بادشاہ ہو کر تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اس لیے مالوں کی زکوٰۃ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جب بھی سال پورا ہو جائے
نصاب پورا ہو جائے تو ہر چیز کا حساب کریں، زیور کا حساب کریں، سونے کا حساب کریں، چاندی کا حساب کریں، نقدی کا حساب کریں، اور اٹا سٹا لگا کر نہ نکالیں بلکہ باقاعدہ حساب کر کے نکالیں، حساب کر کے نکالیں، اس لیے کہ دوسروں کا حق 1 روپیہ بھی آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ میں اس لیے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے کاروباری حضرات جن کو میں جانتا بھی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے، اللہ حضر جلال برکت فرمائے، لیکن جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی جامعہ سلفیہ کو، دارالقرآن کو، تربیہ فلاں کو، وہ ضروری ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ لاکھ 2 لاکھ دے کر ہم، اور وہ 10 سے 15 لاکھ انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، پوچھا ہم سے، کہتے ہیں جی بس ہمارا 10 سے 15 لاکھ یہ ضروری جو ہم نے خرچ دینا ہوتا ہے۔ اچھا بھی بنتا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم حساب ہی نہیں کرتے، ہم حساب نہیں کرتے۔ او اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، حساب کرو۔ اگر 100 ہے تو کوئی شخص اندازے سے 100 سے 1 روپیہ دے دیتا ہے، 2 دے دیتا ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ اس کو کتنے دینے چاہیے؟ 2.5 دے، حساب کرے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حساب کرو۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی حساب کریں اپنے زیور کا۔ زیور بڑا خوبصورت ہے اور بڑا چمک دھمک رکھتا ہے اور زیب و زینت کے اندر اضافہ کرتا ہے، بڑے فخر سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہی زیبائش اور یہی حسن و جمال یہ قیامت کے دن سانپ بن کر، جہنم کے انگارے بن کر، یہ قبر کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی انسان کے جسم کو داغ لگائے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہا جائے گا کہ یہ تم نے خزانہ کیا، یہ جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ مال، یہ زیور، یہ دولت گنجا زہریلا سانپ بن کر سامنے کھڑا ہو کر دونوں باشیں پکڑ کر اس کو ڈنگ لگائے گا اور یہ بھاگے گا، اور وہ سانپ زہریلا اور گنجا سانپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگے سے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ بھی ہوں، میں تیرا مال بھی ہوں، اب تم مجھ سے کہاں بھاگتے ہو؟ دنیا میں تو مجھے بڑا سنبھال کر رکھا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اور اب تجھے یہی سزا ملے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کریں۔ حج فرض ہو جائے تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ اس فریضے کو ادا کریں۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ صرف ان عبادات پر نہیں بلکہ اپنا لباس بھی بدلے۔ اگر مسلمان ہے، ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے اور سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ انگوٹھی جو اس نے بڑی محبت سے پہنی کہ یہ منگنی کی انگوٹھی ہے اور میری یہ ایک محبت کی بیوی کی محبت کی علامت ہے۔ کیسے ہیں لوگ اور کیسے شیطان انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ تو منگنی کی ہے، جی منگنی کی، اور یہ تو ایک علامت ہے، ساری زندگی نشانی ہے،
کہ یہ میری بیوی کی طرف سے ایک محبت کی علامت ہے. یہ بیوی کی طرف سے محبت کی علامت سونے کی انگوٹھی یہ عیسائیوں کی رسم ہے، عیسائیوں کی رسم ہے، اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. آپ سونے کی انگوٹھی پہنیں گے، خواہ اس کو بیوی کی محبت کہہ لیں، یا اس کو کسی سہیلی کی محبت کہہ لیں، یا اس کو اپنی والدہ کی محبت کہہ لیں، یا اپنے دل کی تمنا کہہ لیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنم کی آگ آپ نے پہنی ہوئی ہے، جہنم کی آگ ہے. شیطان نے کیسے گمراہ کیا؟ کہتے ہیں جی سونے کی انگوٹھی ہو، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر آدمی کو ضرورت پڑ جائے، سفر میں ہے، اس کو کرایہ چاہیے، تو اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے تو چلو انگوٹھی بیچ کر وہ اپنے سفر کے اخراجات. کیسی دور کی ماشاءاللہ، اتنا سیاںا سمجھدار. اب اس بیوقوف سے کوئی پوچھے کہ اگر تیری انگوٹھی کو چوری کر لے، یہ تیری انگلی کاٹ لے، تو پھر سفر کیسے کرو گے؟ اور دوسرے لوگ سفر کیسے کرتے ہیں؟ زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان برائی کو کس طرح خوبصورت کر کے دماغ کے اندر بٹھاتا ہے، یہ جی فلاں کی علامت ہے. شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، یہ ایک مومن کے لباس کی نشانی ہے. اسرۃ المومن علی انصاف ساقی، کہ مومن کا کپڑا اور اس کی چادر اور اس کی شلوار وہ پنڈلی پر ہوتی ہے، نصف پنڈلی پر، اور ٹخنوں سے نیچے اگر وہ رکھتا ہے تو پھر فہو فی النار، وہ جہنم کی آگ میں ہی جلے. اس طرح صرف روزے ہم رکھیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے. تو یاد رکھیے بخشش کے لیے گھروں میں تو ماں اور باپ بھی ہے، کبھی ان کا بھی خیال کر لیا کریں. ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی جنت کا دروازہ مجھے دکھائیے، ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اللہ کی رضا اور بخشش کا دروازہ مجھے دکھائیے. ایک نوجوان اگر روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، لیکن ماں کو بھی ماں سے بولنے کا طریقہ نہیں آتا اور باپ سے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، ماں کا بھی نافرمان اور باپ کا بھی نافرمان، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب روزہ رکھنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور صرف روزہ رکھنے سے تیرے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی. آپ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، راتوں کو قیام کر لو، جب تک تیری ماں اور تیرا باپ وہ ناراض ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں کبھی راضی نہیں ہوں. یہ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو گیا ہے تو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمارے پاس اور پیمانہ نہیں. ہاں، ایک پیمانہ گھر کے اندر موجود ہے کہ دیکھ لو کہ امی راضی ہے، خوش ہے، ابو راضی ہے. بہت ساری بسوں کے اور یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب کچھ ماں کی دعا سے ہے. تو میں کئی دفعہ کہتا بھی ہوں، وہ اللہ کے بندو ٹھیک ہے ماں کی دعا سے ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو باپ کو بھول ہی گئے، باپ کو بھول گئے. باپ کا پسینہ، باپ کی مشقت، باپ کی گرمیوں میں برداشت، صبح سے لے کر رات تک اس کا بڑھاپا، اور اس نے ساری زندگی 70 سال محنت کر کے کما کر تیری ماں کو بھی کھلایا اور تجھے بھی کھلایا.
تو ابو کو بھول ہی گئے. دونوں کو برابر رکھو نا, دونوں کو رکھو. ماں اور باپ کی دعا لکھا کرو کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے ماں اور اپنے فضل سے دیا اور ماں اور باپ کی دعا سے دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ لوگوں جان لو تمہارا باپ, کبھی آپ کو بھی کمانا پڑے گا نا, آپ کو بھی دھوپ اور گرمی میں وزن اٹھا کر مشقتیں اٹھا کر بڑھاپا یہ اسی میں آ جائے گا, جوانی ختم ہو جائے گی. کس کی فکر میں؟ اسی اولاد کی فکر میں کہ میں نے اس کو کھلانا ہے, اس کو پڑھانا ہے اور میں نے اس کو آگے بڑھانا ہے. باپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ سفید بال جلدی ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کو بھی کبھی سوچ لیا کریں. کوئی خوش قسمت ایسا بیٹا کہ باپ سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر آئے, سارا دن دکان پر اور اپنے کاروبار پر لگا کر گھر آئے, تو کوئی بیٹا ایسا خوش قسمت ہو کہ آگے سے دروازہ کھولے, آگے سے پہنچے, آگے سے سلام کرے اور خود جوتے ان کے اٹھائے اور ان کے پسینے پیشانی پہ پسینے کو صاف کرے اور باپ کو سلام کرے تاکہ باپ کا دل ٹھنڈا ہو. لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل کیا ہے؟ کوئی کہاں گھسا ہوا ہے موبائل لے کر یہ ٹچ, کوئی کہاں گھسا ہوا ہے, کوئی نہیں پتا کہ میرا باپ آیا ہے اور سارا دن اس نے دھکے کھائے, اس نے مصیبت برداشت کی, کس کے لیے کر کے آیا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا ہے. اور شاید باپ کی ایک دعا, اس کی ایک نظر محبت کہ میرا بیٹا کمرے سے اٹھ کر آ کر میرا گھر میں استقبال اس نے کیا اور سواری پکڑ رہا ہے کہ ابو جان یہ موٹر سائیکل میں آگے یہ اندر کر دیتا ہوں, گاڑی میں اندر کر دیتا ہوں, آپ آرام سے بیٹھیں. پوچھیں جا کر ابو جان کوئی ضرورت ہے, میں جوتا لا کر بدلتا ہوں جو گھر کا جوتا ہے, کوئی ضرورت ہے. وہ کوئی زبان اللہ نے دی ہے, کوئی دماغ اللہ نے دیا ہے. دوستوں کی خدمت کرنے والوں, کبھی اپنے باپ کو بھی خوش کر کے دیکھ کر دعائیں لے کر دیکھ لو. کئی حضرات آتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کر دیں جی, دعا کر دیں جی, اب سب دعا کر دیں جی. تو میں تو یہ پوچھا کرتا ہوں, آپ بھی یاد کر لو اس میرے سبق کو کہ تیری امی ہے ابو ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی, امی ابو تو ہیں, امی ابو ہیں. تو میں کہتا ہوں دعاؤں کا خزانہ تو آپ کے گھر ہے, آپ میرے پاس ہے. میری دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی آپ کے لیے نہیں ہے. آپ مجھ سے دعا کروائیں, میری دعا کی قبولیت کی گارنٹی یہ کہیں نہیں ہے. ہاں آپ اپنی امی سے دعا کروا لیں, اپنے ابو سے دعا کروا لیں, ان کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو بدلیں اپنی زندگی کو. حلال حرام جو کاروبار کرتے ہیں, والدین کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے حلال اور حرام یہ ہمارے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اگر جھوٹ اور خیانت اور بددیانتی سے ملاوٹ سے اربوں خربوں بھی آتے ہوں تو ہم پاؤں کی جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیں کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے, اس کے بدلے 100 بھی حلال آتا ہو تو وہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. ہم مسلمان ہیں, خیانت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, ہم کسی کو دغا نہیں دیتے, ہم
کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرتے۔ میں والدین سے اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے، آپ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کا حق اور بہنوں کا حق وہ بھی آپ نہ کھایا کریں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ کیا بیٹی کو بیٹے کی طرح اللہ نے وراثت میں حق نہیں دیا؟ کیا بہنوں کو بھائی کی طرح ماں اور باپ کی جائیداد میں حق نہیں دیا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں اور کس دکھ اور کرب سے بتاؤں کہ ہمارے نمازی آدمی، مسجدوں کے ذمہ دار لوگ، مسجدوں کے صدر اور پوری جماعت کو سنبھالنے والے، لیکن زندگی میں فراڈ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر کے سارا کچھ اپنے بیٹے کے نام لگا دیا۔ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ تجھے 3 مرلے کا گھر دے رہے ہیں، وہ اربوں کی تجارت ہے اور ان کی دکانیں ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے اور ماہانہ لاکھوں یہ کرایہ آ رہا ہے، تو ایک بیٹی ایک بیٹا۔ اب سازشیں کیا کہ اب ایک بیٹی ایک بیٹا، اور بیٹا پہلے فوت ہو گئی، بیٹا پہلے فوت ہو گئی۔ اب بیٹی کو کتنا ملنا تھا جی؟ آدھا تو ملنا تھا نا۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو قرآن کہتا ہے آدھا دے دو۔ یہ کیسے فراڈ کیے کہ پہلے بیٹی کو یہ 3 مرلے کا مکان لگانا ہے تیرے نام ہے جی، ابھی آپ اس پر کریں گزارا۔ وہ بیچاری کو کیا پتا کہ یہ فارم کیا ہوتے ہیں پٹواریوں کے، اور وہ جو یہ کچہریوں میں جاتے ہیں نا جی، وہ اتنے وہ سائن ہی کرواتے جاتے ہیں، سائن ہی کرواتے جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کیا ہے۔ اس کے اندر اسٹامپ، جھوٹے اسٹامپ لگا کر اس بچی سے سائن کروا لی۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے وہ تو خوش ہے کہ مجھے 3 مرلے مل رہے ہیں، مجھے 3 مرلے مکان مل رہا ہے، یہ بھی سائن کرو، یہ بھی سائن کرو، یہ بھی سائن کرو، سارے سائن کروا لیں۔ اللہ اکبر! وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کس کو دھوکہ دیتے ہو۔ اس بیچاری کو تو نہیں پتا تھا۔ اب ایسے ہوا کہ وہ اسی میں خوش ہے اور اس سے لکھوا لیا کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہی ہے، اور جتنے اسٹامپ تھے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ کوئی مطالبہ نہیں کر سکیں، باقی سارا کچھ بیٹے کو دے دیا۔ بیٹا زندگی میں پہلے فوت ہو گیا۔ میرے پاس آئے تو میں نے کہا حاجی صاحب، بیٹا پہلے فوت ہوا ہے، جو کچھ بیٹے کے نام لگوایا تھا اس سے جو آپ کو حصہ آتا تھا اسی سے اپنی بیٹی کو دے دو۔ چلو پہلا فراڈ تو آپ نے کر لیا نا۔ اللہ کے بھی شان دیکھیے، بیٹا پہلے فوت ہو، اور بعد میں باپ بھی فوت ہوا۔ وہ بیٹی کو پتہ چلا کہ وہ میری تو اتنی دولت باپ کی تھی، پھر بھائی چھوڑ کر گیا، پھر باپ کو بیٹے کی طرف سے بھی آتا تھا، اس سے بھی میرا حصہ بنتا ہے، باپ فوت ہوا۔ اس نے پتہ کیا تو کاغذات نکالے تو چچا اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا بیٹی تیرا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، تو نے تو زندگی میں یہ اسٹاموں میں لکھ دیا تھا کہ بس یہ 3 مرلے کے بعد میں تو مطالبہ ہی نہیں کروں گی۔ ایسے دھوکے دیتے ہو، اور داڑھی بھی رکھی ہے، مسجدیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، کاروباری بھی ہو، نمازی بھی ہو، کیا اللہ کو دھوکے دیتے؟ کوئی بہانہ بناتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کی تھی اور بڑا یہ جہیز دے دیا تھا۔ کیا بیٹے کی شادی مفت ہوگی تھی؟
کوئی بہانہ بناتا ہے کہ میں نے بیٹی کی تعلیم کے اوپر اتنا خرچ کیا تھا، تو کیا بیٹے کی تعلیم وہ مفت ہوگی تھی؟ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہو اور ایسے ایسے شیطانی پھندوں کے اندر آ کر اپنی آخرت برباد کرتے ہو۔ یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بالشت کیا ہے؟ ایک بالشت اگر کسی کی زمین کوئی غصب کر لیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس حالت میں ملیں گے کہ وہ غضب ناک ہوں گے، اور اس حالت میں یہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ یہ کوڑا ہوگا، یہ کوڑا ہوگا، اور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ ذوالجلال 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ تجھے زمین کے ساتھ محبت پڑی تھی۔ اس لیے حلال حرام کا بھی خیال رکھو۔ اگر روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی نہیں پیتے ہو تو پھر آپ ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کا خون کیسے پی جاتے ہو؟ کیوں جی؟ ایک قطرہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی کا خون چوس لینے سے اور پورے کا پورا اس کو ظلم، بربریت، مال اور ظلم کے ساتھ اس کا خون پینے سے تو میرا خیال روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ تو پورے کا پورا ہی رہتا ہے، وہ تو پورا ثواب ملتا۔ اس لیے روزہ اگر ایک قطرہ پانی سے ٹوٹتا ہے تو خون پینے سے بھی یہ روزہ کیا، انسان کا ایمان برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ذرا اپنی زندگی بھی بدلیں اپنی زندگی کو، اور اگر ہم حلال چیز پانی نہیں پیتے، ایک قطرہ کھجور ایک نہیں کھاتے روزے کی حالت میں، تو سگریٹ کیسے پیتے ہیں؟ سگریٹ حرام ہے، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی حرام ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی حرام۔ اب پتہ نہیں ڈاکٹر چیختے ہیں، اطباء چیختے ہیں کہ یہ سگریٹ تمہارے لیے تباہی ہے، یہ جسم کی بربادی ہے، یہ جسم میرا نہیں اللہ کا ہے، امانت ہے۔ اب جس طرح شراب پینا حرام ہے، سگریٹ اس سے بھی زیادہ انسان کے جسم کے لیے قاتل ہے۔ داڑھی رکھو، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ میں وہاں گیا تو میری عادت ہے جس کو دیکھوں تو میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ وہاں UK گیا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ساتھیوں نے روکا، ساتھی ساتھ تھے، اس لیے کہ جو بھی گزرتا میرا وہ ایک ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ بھئی پاکستان میں ہے، مسلمان ہے، تو جو بھی ملے میں کہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم۔ وہ مجھے کہنے لگے آپ سب ہر ایک کو اسلام کہہ رہے ہو، یہ تو یہودی ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا چلا کہ یہ عیسائی ہے۔ اللہ اکبر! اب داڑھی ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور داڑھی نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسائیوں کی شکل ہے اور یہ غیر مسلموں کی شکل ہے، ہندوؤں کی شکل ہے۔ مجھے تو وہاں پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی بدلیں۔ اللہ اس رمضان کو ہماری پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے تو بڑی کامیابی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ صاحب کیسا رمضان جا رہا ہے، کیسا جا رہا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ قبول کر لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ آواز آ جائے کہ آپ کے اعمال تو اس قابل ہی نہیں ہے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو بدلیں، اور 24 گھنٹے زندگی کو بدلیں، 12 مہینے زندگی کو بدلیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ میں صرف ایک اعلان ہی کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، اس چیز کی وضاحت کے ساتھ ساتھ کہ جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں اور حج کے دن آتے ہیں، اسی طرح رمضان کے دن آتے ہیں، تو بہت ساری فکر وہ اٹھنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ اتنی قربانی کریں گے تو لوگ تو بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دو، قربانی کیا آپ نے کرنی ہے۔ کوئی کہے گا کسی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ بہت بڑا اجر ہے، قربانی سے آپ ہر روز پہلے ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ بار بار عمرے اور حج کرنے سے کسی کا گھر بنا دو اور کسی کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو رخصت کر دو، فلاں کر دو، فلاں اتنے فقیر اور غریب ہیں، اس طرح کر لو۔ اور کبھی یہ اس طرح کی تحریکیں اٹھتی ہیں کہ دینی مدارس کیا کرتے ہیں جی، آپ یہ لنگر کھانے اور یتیم خانے یہ بڑا کام کر رہے ہیں جی۔ اور کبھی ایک دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ مدارس کیا کرتے ہیں جی، اصل مسئلہ تو کشمیر کو فتح کرنے کا ہے، چلو جی سارے کشمیر کو فتح کریں۔ یہ ایک وقتی جذبات ہیں، کشمیر تو پتہ نہیں ابھی ادھری ہے، لیکن مدارس کے کردار اور اس کی خدمات آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں سب سے بڑی این جی او اس امت کی خدمت کرنے والی وہ دینی مدارس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ جتنا لنگر کھانا دینی مدارس میں چلتا ہے، کسی اور جگہ پر کوئی چلتا ہے تو مجھے آپ دکھائیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، جامعہ سلفیہ ہے، ہم اصل میں میڈیا کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، کہ میڈیا میں دیکھا جی فلاں افطاری کروا رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، وہ آگے پھیلا رہے ہیں جی ہم افطاری کروا رہے ہیں، سحری کروا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان تصویروں کو دیکھ کر کہتے ہیں جی دینی مدارس کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو افطاری کروا رہے ہیں۔ اور میرے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں، ایک مدرسہ کیا کرتا ہے، صرف ایک مدرسہ ہے جامعہ سلفیہ ہے، ایک ٹائم 1000 بندے کا کھانا پکتا ہے، 1000، اور 2 ٹائم 2000، اور ایک مہینے میں کتنا ہوا جی، 60,000 لوگوں کا کھانا پکا۔ یہ کوئی لنگر کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی این جی او ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا مدرسہ ہے، چھوٹا ہے، اگر ایک دن میں 100 آدمی کا کھانا پکتا ہے، 100 آدمی کا، مہینے میں کتنے کا پکے؟ اور صرف کھانا نہیں، ان کو تعلیم، عالم بنانا۔ آپ کو مسجدوں میں قراء کہاں سے ملتے ہیں؟ دینی مدارس سے۔ آپ کو علماء کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کو فتویٰ دینے والے کہاں سے ملتے ہیں؟ لنگر کھانے بھی چلتے ہیں، ان کا علاج بھی چلتا ہے، ضرورت بھی چلتی ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی این جی او ہے تو آپ مجھے دکھائیں کہ جو علماء پیدا کر کے اور قراء پیدا کر کے آپ کے دین کے لیے، فتوے دینے کے لیے، دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اتنی کارکردگی اگر کہیں اور جگہ پہ نظر آتی ہے تو آپ مجھے دکھائیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جی دینی مدارس، یہ انگریز کی سازش ہے، انگریز کی سازش ہے۔ دینی مدارس سے علماء پیدا نہ ہوتے، قراء پیدا نہ ہوتے، اور دینی مدارس سے آپ کو دین سکھانے والے پیدا نہ ہوتے
تو ہم پتہ نہیں ہندوؤں کے مندروں میں سجدے کر رہے ہوتے یا گرجوں میں جا کر عیسائیوں کے طریقے پر عبادت کر رہے ہوتے۔ آج اگر کوئی دین کی یہ رنگ اور شکل نظر آتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مخالفت کے باوجود اور لوگوں کے ہاں بے وقار ہونے کے باوجود، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے وقار ہونے کے باوجود ہم نے اللہ کے فضل سے جو دینی ضروریات ہیں معاشرے کی وہ پوری بھی کر رہے ہیں اور ان کو سنبھالا ہوا بھی ہے، اور ہم اس کے اوپر اللہ کے فضل سے خوش بھی ہیں۔ اس لیے آپ یہ جذبات میں اور صرف دیکھی ہوئی چیزیں، وہ جی فلاں نے لنگر کھانا کھول لیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں، لیکن مدارس کی خدمت یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ علماء کو تیار کرنا لنگر خانہ بھی ہے اور غریبوں کا علاج بھی ہے اور علماء کی تیاری بھی ہے، قراء کی تیاری بھی ہے، یہ ہمہ جہد اور یہ ہر ضرورت پورا کرنے والا یہ کام ہے۔ اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھیں، یہ سب سے مبارک پیسہ جو دینی مدارس کے علماء تیار کرنے میں لگتا ہے اس کے اوپر آپ خرچ کریں اور زکوٰۃ کا حساب کر کے خرچ کریں۔ پچھلی دفعہ شاید بارش کی وجہ سے ساتھی کم تھے، دوبارہ میں اعلان کرتا ہوں اس جمعے میں مرکز تربیہ گلستان کالونی کے لیے بعض ہمارے بھائیوں نے تو اپنے اپنے فنڈ جمع کروائے، اللہ ذوالجلال توفیق دے، لیکن میں آج سب سے عرض کروں گا کہ ہمارے اخراجات بہت ہیں اور بلکہ قرض وہ چڑھ جاتا ہے، ہم پورا کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے، طلباء کو پریشانی نہیں آنے دیتے، اور پھر رمضان میں آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ شوق ڈال دیتا ہے، آپ تعاون کرتے ہیں تو وہ قرض بھی اتر جاتا ہے، پھر کام اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو میں پرزور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ صرف جمعے میں ہی جو جمع ہوتا ہے اسی پر اکتفا نہ کریں، ہماری ضروریات بہت ہیں اور میری عادت نہیں ہے الگ الگ کسی آدمیوں کو فون کر کے یا مسجدوں میں جا کر یا کسی کے، آپ پورے شہر میں نہیں دیکھیں گے، صرف رمضان میں یہ اعلان کرتا ہوں جمعے کے خطبوں میں، اور سال کا جو ہے نا وہ اس کو پورا کرتا ہوں، اور کچھ جو خاص دوست ساتھی ہیں وہ خود فون کر لیتے ہیں یا میں ان کو فون کر لیتا ہوں۔ اب ہر ایک کو تو فون کرتے مجھے ویسے ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں آگے سے کیا کہیں گے، بھائی ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ تو آج آپ بھرپور تعاون کریں، اللہ ذوالجلال قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی افتخار صاحب یہاں ہمارے نمازی ہیں اور ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے، بیمار ہیں، افتخار رانا افتخار صاحب، تو آپ سارے بھائی ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفا دے، ان کو عافیت دے، اور تمام بیماروں کو اللہ ذوالجلال شفا عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ ہمیں استحکام نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت کا نزول ہمارے اوپر اس مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور یہ 24 کروڑ کے عوام کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے واسطے سے ہی اللہ ذوالجلال سے حالات کی تبدیلی مانگتے ہیں، اور ہماری اللہ دنیا اچھی بنائے، آخرت اچھی بنائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر